اللہ پاک حضرت کو سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور ہمارے شمشیر گنج میں جتنے لوگ بستے ہیں مولا ہم سب کے ایمان کو کامل فرما دے، ہم سب کا ایمان مضبوط کر دے۔ ایک شعر سنیے گا، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں پڑھوں گا۔ قاری مقیم رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چشتی ہے اور چشتیت کا رنگ اور خون بھی ان کے اوپر جو ہے ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ چشتیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب نواز کے مشن سے قائم رہنا اور غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھانا، غریب نواز کا جو مشن تھا اسی پہ عمل کرنا، دین کو پھیلانا، دین کو جو پھیلایا غریب نواز نے اور اس دین کو آگے تک پھیلا دینا، یہ غریب نواز کا مشن تھا۔ اور یہی یہ آج جو علماء ہیں، شعراء ہیں، یہی وقت کے مشائخ ہیں، یہ دین کو پھیلانے اور دین کو بچانے میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو مولا کائنات کا صدقہ عطا فرما دے، فاتح بلغرام کا صدقہ عطا فرما دے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے۔ شعر سنیے گا، قاری مقیم صاحب قبلہ شعر مولا کائنات کی بارگاہ میں، بڑی بارگاہ ہے مولا کائنات کی، گر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ اب سوچئے گا اگر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے تو بولے تو کیا ہوگا؟ گر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ عظمت شہدائے مولائے کائنات، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، زور سے بولیے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اسے جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اسے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، بے شک درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جود والکرم والیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں اور دوسروں پر غضبناک ہیں، اپنے لوگوں کے لیے نرم دلی، یہ ان کی صفت ہے، اور دوسروں کے لیے غضبناک ہیں، یہ ان کا حال ہے جو ایمان والے حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی معیار میں خطے کھڑے اترتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم بھی اسی میں ہیں یا نہیں؟ کیا الگ ہیں؟ کہیں ہمارے اندر کہیں دولت کی بنیاد پہ سمجھوتا تو نہیں ہو جاتا ہے؟ کہیں بک تو نہیں جاتے ہیں؟ کہیں نوٹوں کی بنیاد پر فیصلے تو نہیں کر دیتے ہیں؟ کہیں ہمیں گڈیاں دکھ جاتی ہیں تو گڈیوں کے ٹوٹ تو نہیں پڑتے ہیں؟ کہیں بوٹی اور قورمے کی طرف ہماری نگاہ پڑ جائے تو اسی پہ جھک تو نہیں جاتے ہیں؟ ان کی صفت تو یہ تھی، وہ دیکھتے تھے اپنے تو اپنوں کے لیے نرم دل ہے، اور دیکھتے ہیں غیر ہے تو ان پہ غضبناک ہوتے تھے۔ یہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا بھی اور تمام صحابہ کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ آج معلوم ہے کہ آج ہمارے اندر یہ اوصاف رہے کہاں ہے؟ نہ وہ ایمان رہ گیا ہے، نہ وہ ایمان رہا، نہ وہ اسلام رہا۔
ہاں ہاں ہمارے اندر جو ایمان ہے یہ دھیرے دھیرے اس کی حرارت جو ہے ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے، بجھتی چلی جا رہی ہے، دن بہ دن ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو میاں چند روپیہ ہمیں کیا دکھا دیے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دلوں کو سودا کر بیٹھتے ہیں، ہمیں دکھا دیا جاتا ہے چند دولت کے دولت تو ہم اسی پہ بک جاتے ہیں، کسی نے ہمیں ڈالر دکھا دیا تو ہم اسی پہ بک جاتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار بھی لٹایا تھا، دولت بھی لٹائی تھی، خزانے بھی لٹا دیے تھے۔ گھر بار لٹانا کوئی صحابہ سے سیکھے، گھر بار کو کیسے لٹا دیا حضور کے لیے، جنہوں نے اپنی پوری پراپرٹی کو حضور کے نام کر دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے، ام المومنین ہے۔ سیدہ خدیجہ حضور کی پہلی بیوی ہے جن سے پیدا ہونے والے اولاد حضور کی اولاد۔ آپ کو پتا ہے سیدہ خدیجہ کا حال یہ کہ حضور سے نکاح سے قبل کتنی مالدار تھی، اتنی مالدار تھی کہ مکے میں اس کی طرح کوئی خاتون مالدار تھی نہیں، رئیس سے ان کو جو ہے ملک مکہ کہا جاتا تھا، اتنی بڑی مالدار تھی۔ جس جو حال کے اندر ان کے اونٹ چلے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ اونٹ سیدہ خدیجہ کے اونٹ ہیں جنہوں نے پورے پہاڑ کو گھیر کر رکھا ہے، اتنا سونا اتنا چاندی بھی ان کے پاس تھا، ڈھیر لگا دیا جاتا، اونٹ اگر بٹھا دیا جائے تو ایک طرف کا دوسری طرف نہیں دکھتا، ایسے ہی سیدہ خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، اگر سونا چاندی لگا دیا جاتا ان کا تو ادھر بیٹھنے والا آدمی کو ادھر بیٹھے ادھر جو نظر نہیں آتا کہ ادھر کون بیٹھا ہے، اتنا مال سب حضور کے پاس نہیں۔ اولاد نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ مال اب آپ کے لیے ہے، جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں۔ انہوں نے ساری دولت حضور کو دے کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ دولت میری نہیں آپ کی دولت ہے، یہ غلام اب میرا نہیں آپ کا غلام ہے۔ میرے حضور نے ساری دولت اٹھائی، غریبوں میں، فقراء میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، سب اسلام کی راہ میں آپ نے سب خرچ کر دی۔ وہ سیدہ خدیجہ جن کے گھر میں کئی طرح کا پکوان بنا کرتے تھے، جن کے گھروں میں کنیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، غلاموں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اتنے غلام اتنی کنیزیں تھی، لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ کیا ہوئی تو سیدہ خدیجہ کا حال یہ تھا۔ سیدہ خدیجہ نے کئی دن ایسے بھی گزارے ہیں جو آپ نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے، پھر فاقے سے زندگی۔ اگر کوئی قناعت سیکھے تو صحابہ سے اور صحابیہ سے سیکھے کہ اتنی مالدار خاتون ہونے کی وجہ سے بھی اس کے باوجود بھی آپ نے سب کچھ حضور کے لیے چھوڑ دیا، پھر آپ نے ساری دولت کو ٹھکرا کر حضور کے ساتھ زندگی گزارنے پہ راضی ہو گئی، حضور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ہاں فاقے کیے ہیں لیکن شکوہ نہیں کیا۔ کبھی آپ نے اپنے شوہر سے نہیں کہا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ جو ہے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ نے آپ سے کبھی بھی ایسا سوال نہیں کیا جس کو آپ دے نہ سکے۔ اللہ بیویاں ایسی ہونا چاہیے۔ میرے حضور کو کبھی پریشان سیدہ خدیجہ نے نہیں کیا، پوری زندگی سیدہ خدیجہ کی حضور کی جو ملتی ہے، سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہے، وہ بیوی ہے میرے حضور کی۔ جب میرے حضور پریشان ہوتے تھے تو سیدہ خدیجہ تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی میرے شوہر میرے تاجدار آپ کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، غم نہ منائے، اس لیے اللہ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں۔ آپ کے اندر اوصاف تو یہ بھوکوں کو کھانا آپ کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا آپ کھلاتے ہیں، آپ بے کسوں کو بے کسی کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی احتیاجی کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ ننگے لوگوں کو کپڑا آپ پہناتے ہیں۔ بیویاں ایسی ہونا چاہیے جو اپنے شوہروں کو تسلی دے، اپنے شوہروں کو تسلی دے، اور ایسی ہونا چاہیے کہ شوہروں سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ اتنا روپیہ اتنا روپیہ چاہیے، یہ سوٹ چاہیے وہ سوٹ چاہیے۔ اس لیے ڈیمانڈ کرنے والی بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بیوی تو وہ ہوتی ہے جو شوہر کی رضا ڈھونڈے اور شوہر کی کمائی کے مطابق خرچ کرتی چلی جائے، وہی بیوی ہے۔ اور یہی سیدہ خدیجہ کا بھی درس ہے اور سیدہ فاطمہ کا بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت اسلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بھیا؟ اتنی مالدار خاتون اور پھر کیسی اس نے زندگی گزاری، شکوہ زبان پہ نہیں لائی، شکایت کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ اس گھر میں جب سے آئی جب سے پریشان ہوں، جب سے تیرے گھر میں قدم کیا رکھا سکون نہیں پایا ہے. یہ میرے تیرے گھروں کی عورتیں ہیں. ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن بڑی خوشی میں رکھ بی بی کو، لیکن ایک دن میں کیا کمی آ جائے تو یہی بی بی سر اٹھا کے تیرے سامنے کھڑی ہو کے کہے گی کہ اس گھر میں جب سے قدم رکھا ہے سکون نہیں پایا ہے. ہاں یہ ناشکری ہے. آقا کریم عورتوں کے پاس سے گزرے، آقا فرماتے ہیں اے عورتوں کے گروہ کیا دیکھتا ہوں میں تم کو جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں کثرت کے ساتھ تمہیں میں نے دیکھا ہے. تو عورتوں کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ پایا جاتا ہے وہ شوہر کی ناشکری. شوہر کے ناشکری ذرا واسی بات میں بگڑ جاتی ہے عورت. ایک دن کمی کیا آئی ہے طوفان کھڑا کر دیتی ہے گھر کے اندر. بیویاں کیسی ہونی چاہیے؟ سیدہ خدیجہ دیکھیے، سیدہ خدیجہ وہ خاتون جن کے پاس سب کچھ تھا اور سب کچھ اپنے شوہر کو دے کے کہا تھا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے. اور جب حضور پریشان ہوتے ہیں تو تسلی دیا کرتی ہے اور کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. آپ کے اندر تو یہ صفت ہے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بے کسوں کا خیال رکھتے ہیں. ہاں آپ جو ہے محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں. آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. اپنی گھر کی بیویوں کو یہ بات بتا دینا اور ان کو پیغام یہ سنا دینا سیدہ خدیجہ کا، اور یہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بھی پیغام ہے. آج تجھے بات بتاؤں عورتیں کتنی بھی نفل نماز پڑھ لے، کتنی بھی نفل عبادت کر لے، کتنے بھی صدقات اور خیرات دیتی چلی جائے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی ہے بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت کہہ کے لکھ کے چلے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عورت نفل نماز ایک طرف پڑھے اور ایک طرف شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے. کہا نفل نماز پڑھنے سے لاکھ گنا بہتر ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرے. نفل نماز نہ پڑھے، شوہر کا حکم مانے تو شوہر کیا کہہ رہا ہے، شوہر کی بات پر عمل کرے. یہ ہے اصل. آج دیکھو نا دوسروں کی بات مانے گی بیوی، دوسروں کے کہے پہ چلے گی لیکن شوہر کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی خود کے شوہر کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لقمے میں کمی کیا آئی ہے طوفان گھر کے اندر پورے گاؤں میں کھڑا کر دیا. سارے گاؤں والے بھی جان گئے ہیں اس کے گھر میں کیا ہے، لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا. صبر اور قناعت آج بیویوں کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ صبر ہے نہ قناعت ہے. او میری قوم کی بیٹیوں، قوم کی بچیوں، تم زندگی پڑھو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی اٹھا کے پڑھو تو سیدہ خدیجہ کی کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی اور ہمہ وقت وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی رہتی تھی. اس لیے آقا فرماتے ہیں جس کا شوہر راضی اس سے اللہ بھی راضی اور اس سے اللہ کا پیغمبر بھی راضی ہے. دنیا کو منانے میں لگی ہے، میاں کو منانے میں لگی ہے، شیخوں کو منانے میں لگی ہے، اسے منانے میں لگی ہے، سب کو منائے گی لیکن شوہر کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں شوہر دن بھر کا تھکا مارا جب گھر واپس آتا ہے یہ 2 کلو کا منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے، منہ ٹیڑھا میڑا کر کے جب بیٹھے نا بھوتن کی طرح. اس سے پوچھو جب شادی میں جا رہی ہے تو 3 گھنٹے تیار ہو کے جاتی ہے، لیکن وہی شوہر جب دن بھر کا تھکا مارا آتا ہے، تھیلی چلا کے آتا ہے، آٹا چلا کے دن بھر کا تھکا ہوا جب شوہر گھر میں آتا ہے، اللہ اکبر جب شوہر لوٹ چلا آتا ہے. تمہیں پتا ہے یہ شوہر کے آنے پر عورت کے اندر بناؤ سنگار کی کوئی اب صورت پیدا نہیں ہوتی ہے. اس عورت کو کیا چاہیے کہ شوہر آنے والا ہے، شوہر کے لیے آپ نے آپ کو تیار کر رکھے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو خوشبو لگا لے، دوسروں کے لیے تیار نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ادھر شوہر آتا ہے، اس کی حالت یہ ہے، اس کے چہرے پہ 12 بجتا ہے، لگتا ہے گھر کے اندر کوئی نیک بیوی نہیں، چڑھانیاں بھوت بیٹھی ہے. وہ میری قوم کی بیٹیوں دوسرے کے لیے سنگار نہ کرو، سنگار کرنا ہے تو شوہروں کے لیے سنگار کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نفل بعد میں پڑھ لینا، نفل میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب شوہر کے لیے سجنے میں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر
بات اگر غلط ہو تو آپ شمشیر گنج والوں میں یہی پکڑ لینا، اور بات اگر سچ ہو تو میرے ساتھ بولیے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ ہے، حضرت مولا علی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے کبھی بھی وہ نہیں مانگا جو علی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جو علی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کبھی بھی وہ ڈیمانڈ نہیں کیا سیدہ فاطمہ نے، وہ نہیں مانگا فاطمہ نے۔ آج شوہر کو آئی فون، شوہر سے مطالبہ آئی فون کا ہو رہا ہے، ڈیمانڈ 5000 سوٹ کی ہو رہی ہے، فون کی ڈیمانڈ فون چاہیے، سوٹ چاہیے تو بڑا زرق بار، بڑا مہنگا۔ یہ ہیں آج کے حالات۔ سیدہ کائنات حسنین کریمین کی ماں حضور کی بیٹے فاطمہ نے کبھی علی سے وہ نہیں مانگا جس کی علی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور روتے ہیں یہ تو دیکھنا ہی بھول چکی ہے کہ شوہر کتنا کماتا ہے، 2000 لاتا ہے، 3000 لاتا ہے، 5000 اگر شوہر مہینے میں کماتا ہے تو بیویوں کو چاہیے اسی کے مطابق خرچ کرے، اسی کے مطابق گھر چلائے۔ سوٹ 2000 بنانے کی تب ضرورت نہیں ہے جب آپ گھروں کی بیوی، گھر کے شوہر اور آپ کے شوہر نامدار 5000 کماتے ہو تو آپ اگر 5000 کا سوٹ پہنے گی تو بچہ تیرا شوہر قرض میں ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ قرض میں تب جائے گا، شوہر کہاں سے لائے گا؟ تجھے 5000 کا سوٹ تب جا کے تجھے پہنائے گا۔ اللہ اکبر اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہو تمہارے شوہروں کی کمائی اگر زیادہ نہیں ہے تو انہی کے مطابق ان پہ خرچ ڈالو، اتنا نہ ڈالو کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا ہے، جب میرے نبی نے ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا اور میرے آقا نے فرمایا تھا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ سب سے اچھے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور فرمایا تھا میری وصیت ہے میری بیٹی علی سے وہ نہ مانگنا جس کی علی دینے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا بات، علی جس کی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ نہ مانگنا۔ آج کتنی عورتیں ہیں شوہروں کو ستا رہی ہیں، دباتی چلی جا رہی ہیں، کہیں سے آئے ہمارے لیے آئی فون لے کر اور ذرا سی بات شوہر سے کیا ہو جائے پورے محلے والوں کو خبردار کر دیتی ہے۔ اٹھا کر فون اپنے مائی کے بتا دیا کہ یہ خرابی آ رہی ہے شوہر گھر کے اندر، سسرال میں، تو سسرال میں ہونے والی باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا یہ ایک بدکار اور بد کردار شوہر کے گھر میں فاقے کرنے پڑے، فاقے کر لینا، عزت تجھے یہی ملنی ہے، وقار تیرا یہی سے جڑا ہے، تجھے حکومت یہی پہ کرنی ہے، یہی پہ تجھے عزت ملے گی، پاور تیرا یہی ہے، اقتدار تیرا یہی ہے۔ جس دن یاد رکھ پھر شوہر کا جنازہ نکل گیا پھر تیری ساری عزت چلی جائے گی، پھر کوئی تیرا پاور نہیں ہوگا، کوئی تیری عزت نہیں ہوگی، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا جب تک شوہر ہے تیری عزت محفوظ ہے۔ جس دن شوہر جائے گا اس دن تیری عزت کے لپٹ کے جنازے میں چلی جائے گی۔ زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ابھی دیکھنا حضرت آنے والے ہیں، حضرت کی جلوہ گری ہونے والی ہے، حضرت کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ حضرت کا نورانی چہرہ آپ اور ہم سب کے لیے وہ مرکز رویت ہوگا، اور ہم سب دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا حضرت مولائے کائنات ہے، حضرت مولائے کائنات کا ہی عقد حضرت فاطمہ سے ہوا۔ زندگی کیسے گزاری ہے؟ زندگی فاقوں میں گزاری ہے، کئی دن ایسے گزارے سید کائنات فاطمہ الزہرا اور علی نے، لیکن نہ عبادتوں میں کمی ہے، نہ ریاضت میں کمی ہے، نہ تسبیح و تحلیل میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون مولا علی ہے؟ آؤ تھوڑا بتاتا مولا علی کی شان کیا ہے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ کی ماں درد ذیل ہوتا تھا اس وقت آپ کی جو ماں فاطمہ
فاطمہ بنت اسد تھی، وہ خانے کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ مکے کا حال یہ تھا، سارے لوگ طواف کیا کرتے تھے، جو لوگ طواف کر کے فارغ ہو جاتے تھے وہ اپنے گھروں میں آتے تھے۔ حالانکہ 360 بت کعبے کے اندر پہلے سے ہی نصب کیے ہوئے تھے، وہ رکھے ہوئے تھے پہلے سے، لیکن سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی جو ماں فاطمہ بنت اسد یہ کعبے کا طواف کرتی جا رہی ہے، اور دوران طواف آپ کا درد سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا تاتے مارتا ہوا یہ مجمع ہے، سارے لوگ طواف کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر بچے کی ڈلیوری ہوگی، اللہ اکبر، تو اس میں پردے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی بہو ہے، جہاں ان کا فاطمہ بنت اسد ہے، اتنی حیا والی ہے۔ پھر آپ نے خیال کیا اگر گھر جاتے ہیں تو گھر بڑی دور ہے، پھر آپ اچانک اندر کعبے کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر داخل ہوئی نا تو کعبے کے اندر ہی حضرت مولا علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ وہیں پر علی جب پیدا ہوئے ہیں، جب آپ نارمل ہو جاتی، سکون میں آ جاتی ہے، اپنے بیٹے علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر حضرت مولا کائنات کی ماں آپ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلی ہے۔ بار بار چہرہ دیکھتی جا رہی ہے کہ چہرہ کتنا نورانی معلوم ہوتا ہے، آنکھیں کتنی اچھی لگتی ہے، چہرہ کتنا منور ہے۔ گھر میں لائی اٹھائی ہے، اچانک کیا دیکھتی ہے، لگتا ہے کہ ان کا بیٹا آنکھ سے اسے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب تک حضرت مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ زمانے والے جو بھی دیکھتے جا رہے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ کعبے کے اندر بچہ تو پیدا ہوا ہے، پریشان والا بچہ ہے، لیکن یہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دنیا بلائنڈ سمجھ رہی تھی، آنکھ سے اندھا حضرت مولا کائنات کو سمجھ رہی تھی۔ جو آگے دیکھتا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، علی کو دیکھنے کے بعد یہی کہتا تھا بچہ تو بڑا نورانی ہے، لیکن لگتا ہے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جو آتا ہے آگے یہی کہتا ہے، لیکن وہی آ کر یہ بھی کہتا ہے دیکھو تو اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہے، دیکھو اس کا چہرہ کتنا منور ہے، اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولا علی ہے جو آنکھ ابھی بھی نہیں کھولتے ہیں۔ دنیا آ رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں، واپس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خبر پھیلتی گئی، آمنہ کے لال کو یہ خبر ملتی ہے، آپ نے سنا ہے کہ آپ کا بھائی دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ میرے حضور رو میں رفتہ جب حضور ابو طالب کے گھر کی طرف چلے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ آنے کے بعد کہا تھا چچی میرا بھائی علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، کہا آپ کا بھائی علی ادھر ہے، لے علی ہے، لگتا ہے آپ کا بھائی بلائنڈ ہے، اندھا پتہ لگتا ہے اسے آنکھ سے بیٹا دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں ہے تو علی ہے تو میرا بیٹا، جیسا بھی ہو تو میرا علی ہے، ہو جیسا بھی ہو تو میرا علی۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا تو میرے علی کو سینے سے لگا دے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے پھر حضرت مولا علی کو لیا، گود میں اٹھایا، چپ چارا، پھر علی کو جیسے ہی مولا علی کو گود میں میرے نبی نے اٹھایا، اب تک علی نے آنکھ نہیں کھولی، گود مصطفیٰ پائی، علی نے آنکھ کھول دی اور سامنے روئے روئے شمس ضحیٰ تھا، سامنے تھا آمنہ کے لال کا چہرہ۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا تو علی نے آنکھ کھول دی، زمانے کو بتا دیا ہمارے گھروں میں بچے سبھی کے لیے آتے ہیں، لیکن ابو طالب کا بیٹا علی سبھی کے لیے نہیں، علی نبی کے لیے آیا ہے۔ عظمت مولائے کائنات، ذکر شہدائے کربلا۔ سبھی کے لیے علی، علی کس کے لیے؟ سبھی کے لیے، ہاں سبھی کے لیے، علی نبی کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علی تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، نگاہ اٹھا کر کعبے کی دیواروں کو کیوں نہیں دیکھا علی نے؟ کعبے کے منظر کو کیوں نہیں دیکھا؟ کعبے کی دیوار کو کیوں نہیں دیکھا؟ کعبے کا وہ نورانی منظر جس کو دیکھنے کے لیے بھارت سے بندہ جائے تو 6 لاکھ خرچ کرے، پاکستان سے جائے تو 6 لاکھ خرچ کرے، افریقہ امریکہ سے جائے لوگ خرچ کرتے ہیں، تب جا کر کعبہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن واہ واہ مولا علی، تو کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، کعبے کی دیوار کیوں نہیں دیکھی ہے؟ نگاہ اٹھا کر پہلے کعبہ دیکھ لیتا، کعبے کی طرف دیوار دیکھ لیتا، اللہ کا وہ مقدس گھر دیکھ لیتا،
لیکن حضرت علی تھے علی جو کعبے میں پیدا تو ضرور ہو رہے ہیں لیکن کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, کعبے کی دیواریں نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے علی کو پتا تھا کہ علی کی نگاہ سب سے پہلے اگر کہیں اٹھے گی تو نبی کے چہرے کی طرف اٹھے گی. اس لیے علی کعبہ بعد میں دیکھے گا, کعبے کا کعبہ پہلے دیکھے گا. اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہے علی جن کی ایک صفت نہیں ہے, ایک خصوصیت نہیں ہے. بہت لوگ ایسے ہیں کوئی خصوصیت خوبی ہے ہی نہیں ان کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر متعدد خوبیاں پائی جاتی ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں. سبحان اللہ, انہی میں سے ایک ذات حضرت مولائے کائنات کی. سبحان اللہ. مولائے کائنات صاحب علم بھی ہے, صاحب علم بھی ہے, صاحب ذوالفقار بھی ہے, داماد پیغمبر بھی ہے, حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہے, داماد رسول بھی ہے, فاتح خیبر بھی ہے. وہ علی ہے جن کے بارے میں حضور کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے. جن کے بارے میں حضور کہے انت اخی فی دنیا والآخرہ, علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی بھائی آخرت میں بھی بھائی. علی وہ ہے جو بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لے کر آیا. 8 سال کی عمر, بعض نے لکھا 10 سال کی عمر تھی, بعض نے 9 سال کی عمر لکھی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے قول ترجیح کو بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ آپ کی عمر 8 سال کی تھی جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا حضور کا. رہے تو حضور کے پاس, بچپنا حضور کی گود میں, تربیت حضور نے دیا علی کو, حضور کے گھر میں ہے مولائے کائنات. لیکن یہ 8 سال کا بچپنا بھی حضور کے سائے تربیت گزرا ہے. حضرت مولا علی کا ایمان بچوں میں سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی ہیں, اور بڑوں میں ابو بکر ہیں, عورتوں میں سیدہ خدیجہ, غلاموں میں زید بن حارثہ. تو بچپنے میں کون ہے علی. حضور گھر میں رہتے ہیں, حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور کیا کہتے ہیں اسے بھی علی دیکھ رہے ہیں, حضور کہاں جا رہے ہیں اسے بھی علی دیکھ رہے ہیں, حضور کھاتے کیا ہے اسے بھی علی دیکھ رہے ہیں, حضور راتوں میں اٹھ کے کس کی عبادت کرتے ہیں علی اسے بھی دیکھ رہے ہیں. ایک دن حضرت علی رات کا وقت ہے, اٹھتے ہیں, اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ حضور کی بیوی ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے, حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں. سیدہ سجدہ کر رہی, حضور بھی سجدہ کر رہے ہیں. سیدہ رکوع کر رہی, حضور بھی رکوع کر رہے ہیں. سیدہ نماز پڑھ رہی ہے, حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں. 8 سال کی عمر ہے حضرت مولا علی کی. 8 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا, نبی کو نماز پڑھتے دیکھا, تو حضرت مولا کائنات نے عرض کیا آقا یہ کس کا ایسا عمل ہے, یہ کس کی عبادت ہے. میرے حضور فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت اور اس دین الہی کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا دین جو ہے دین اسلام ہے, جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. کہا تھا حضور نے فرمایا تھا وہ علی یہ دین الہی ہے, اسی کو دین اسلام کہتے ہیں اور یہی رب کا پسندیدہ دین ہے. اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا اسی دین کو. اللہ اکبر. اب سنیے گا میری بات, رات کا سناٹا ہے, رات کا اندھیرا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں علی تم نے نماز پڑھی, نعرے رسالت, حضور انیس المشائخ مسلک اہل سنت, حضور فاتح فیضان فاتح بلگرام. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. اس مسافہ کرنے کی ابھی کوئی کوشش نہ کرے, بعد میں سارے لوگوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مسافہ سب کا ہو جائے گا. بیٹھ جائیں سارے لوگ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آل رسول, شہزادہ بطول, وارث اہل بیت اکرام, نبی رہے فاتح بلگرام, اولاد
بادشاہ اسلام شہزادہ بادشاہ اسلام انیس المشائخ قاضی شرع قنوج حضرت علامہ الشاہ حضور سید انس میاں صاحب تعالیٰ کی آمد ہوئی ہے. ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت دیکھ رہے ہیں. حضرات ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ آل نبی اولاد علی آپ کی بستی میں آئے. ہم اور آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور بہت آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی, ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی, ایک جان کیا جہان سے خوشبو نہیں گئی. ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی, ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی. جس گھر میں پاؤں رکھیے آل رسول نے, جس گھر میں پاؤں رکھیے آل رسول نے, اس گھر کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی, اس گھر کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی. اور محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا, محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا, محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا. ہوگا وہاں بھی دبدبا آل رسول کا, ہوگا وہاں بھی دبدبا آل رسول کا. احمد رضا نے رکھ دیا قدموں میں تاج سر, احمد رضا نے رکھ دیا قدموں میں تاج سر. خوشبو سے جب پتا چلا آل رسول کا, خوشبو سے جب پتا چلا آل رسول کا. اور میرے بھائی محترم ہمارے حضرت حافظ و قاری شاداب رضا صاحب قاری ریحان رضا صاحب اور یہ تمام علماء کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضور آقائی مولائی الشاہ حضور سرکار انیس المشائخ نورانی گفتگو کو بھی ہمیں اور آپ کو محبتوں کے ساتھ سماعت کرنا ہے کہ نائب مصطفیٰ شاہ سید انس, نائب مصطفیٰ شاہ سید انس آل غوث الورا, شاہ سید انس آل غوث الورا, شاہ سید انس. اور سنگ راہ طریقت بھی کہیے انہیں, سنگ راہ طریقت بھی کہیے انہیں, شمع راہ ہدایت شاہ انس, شمع راہ ہدایت, شمع راہ ہدایت شاہ انس. اور بادشاہ طریقت کے نور و نظر, بادشاہ طریقت کے نور و نظر, بادشاہ طریقت کے نور و نظر. مرحبا مرحبا شاہ سید انس, مرحبا مرحبا شاہ سید انس. حضرات آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ عبد المعیز صاحب مصباحی کو ہم محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے, بیٹھے رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ حضرت مرید ہمیں اور آپ کریں گے, ہم اور آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور حضرت کی قیمتی گفتگو بھی ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. سبحان اللہ. زور سے کہہ دے یا علی, اور زور سے بول دے یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ. کس کا ذکر ہو رہا, کس کا ذکر چل رہا تھا؟ زور سے بول دو. مولائے کائنات کا, مولائے کائنات کا ذکر ہے. حضرت مولائے کائنات کے شہزادے بھی محفل میں جلوہ لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس ذات کا ذکر کر اس کے بیٹے بھی محفل میں آ چکے ہیں. نورانی چہرہ دیکھیے, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, سب سے ہو جائے گا. سارے لوگ سب کا مصافحہ بعد میں کروا دیا جائے گا. آپ حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, سارے لوگ بیٹھ جائے. ہلو, آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں, ابھی سارے لوگوں سے حضرت مصافحہ کریں گے. رک جائیے, ابھی تقریر ہو رہی ہے, پروگرام کو ڈسٹرب مت کیجیے. حضرت کا فرمان ہے کہ سارے لوگوں سے مصافحہ کریں گے. ابھی آپ سکون سے بیٹھیے, پروگرام کو چلنے دیجیے, پروگرام کو سنیے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. جس ذات کا ذکر ہے اس کے شہزادے بھی آ گئے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مولائے کائنات مشکل کشا
दामाद पैगंबर, हैदर कररार, फातिह खैबर, जुल्फ़िकार हैदरी के साहिब, क्या बात है, सुभान हसनैन करीमैन के वालिद ग़रामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा के शौहर, हजरत मौलाए कायनात, जी जी जी, हुजूर के ज़ेरे तरबियत, बचपना हुजूर के साए में, जिंदगी हुजूर के साए में गुजर रही है। बेशक, सुभान सैयदा खदीजा मेरे नबी है। जब देखा मौलाए कायनात ने सैयदा खदीजा को देखा और देखा मेरे हुजूर को देखा। हजरत अली जब देखते हैं ना तो मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, सैयदा खदीजा भी नमाज पढ़ती जा रही थी। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने देखा, देखने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह ये कौन सा अमल है, किसकी इबादत कर रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात ने जब कहा तो आपने फरमाया था ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये दीन है अल्लाह का और उसी की इबादत हम लोग कर रहे हैं। सजदा सैयदा खदीजा भी कर रही है, सजदा मेरे हुजूर भी कर रहे हैं, रुकू सजदा सैयदा खदीजा भी कर रही है, मेरे हुजूर भी रुकू सजदा कर रहे हैं। नमाज पढ़ते रहे मेरे अली, हजरत अली है मेरे नबी को हजरत सैयदा खदीजा को रात के वक्त में देख रहे हैं। उसके बाद सैयदा खदीजा को जब देखा, हुजूर को देखा, हजरत मौलाए कायनात का हाल ये है। मौलाए कायनात रात के वक्त में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था ए अली ईमान लेकर आ जाओ, मैं भी तुम्हें उसी दीन की दावत दे रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात की उम्र 8 साल की है। 8 साल की उम्र में अच्छे बुरे के फैसले लोगों को नहीं होते हैं, लेकिन वो अली थे, अली जो फैसले आज भी रात में करने वाले थे। अल्लाह अकबर। हजरत अली से जब इतना सुना है मेरे हुजूर ने फरमाया था अली ईमान लेकर आ जाओ। अल्लाह अकबर। 8 साल की उम्र में हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह अपने वालिद ग़रामी अबू तालिब से जाकर मशवरा कर ले, हालात उस वक्त ठीक नहीं थे। मेरे आका फरमाते अली अभी मशवरा नहीं करना, इसलिए अभी हालात ठीक नहीं है, लोग सुनेंगे तो शर्मनाक हो जाएंगे, बाद में जो होगा फैसला कर लिया जाएगा। हजरत अली की जात वो जात है जो मुस्तफा के राज़दार हजरत मौला अली है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते अली आज ये बात बताना नहीं, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। हजरत मौलाए कायनात रात का वक्त आता है, अब रात के वक्त में तहबटे बदलते हैं, फिर ख्याल आता है सैयदा खदीजा का सजदा, हुजूर का सजदा, हुजूर की नमाज याद आती है और हुजूर की वो बात याद आती है। हुजूर ने कहा था ओ अली ईमान लेकर आ जाओ। हजरत मौलाए कायनात ने कहा था या रसूल अल्लाह अपने वालिद ग़रामी जनाब अबू तालिब से मशवरा कर ले। हुजूर ने कहा था अभी मशवरा ना करना, इस राज को राज रखना, फाश ना करना, इसलिए उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। रात क्या गुजरती है, हजरत अली सोचते जा रहे हैं कि हुजूर ने कहा था अमल क्यों नहीं कर लेते हो। 8 साल की उम्र में अच्छे बुरे के फैसले नहीं होते हैं। हजरत अली की वो जात है, रात के सन्नाटे में आप ही दिल में फैसला करके कहा था सुबह हो गई मुस्तफा के दरबार में पहुंच रहे हैं, आप देर न करें, अली को भी कलमा पढ़ा कर दीन में दाखिल कर लें। मुझे कहने दो बचपने में 8 साल की उम्र में जिसने सबसे पहले हुजूर का दामन थामा उसी को मौलाए उसी को हैदर कररार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, आमदे अनीसुल मशाइख, फैज़ाने फातिह दिलग्राम। सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली की जात वो जात है जिन्होंने हुजूर के साथ ही जिंदगी गुजारी, हुजूर के साथ रहे और हुजूर के साए तरबियत में आप बड़े हुए। मौलाए कायनात ही को तो हुजूर हिजरत की रात में निकलने को थे, मौलाए कायनात से ही तो कहा था मेरे बिस्तर पे सो जाओ अली, तुम बिस्तर पे सो जाओ, रब का हुक्म आया मुझे हिजरत करनी है। अबू बकर साथ में चले थे, अली को बिस्तर पे लिटा दिया था। आकर 2 पुलिस वाले दरवाजे को खटखटाए, नींद चली जाएगी तुम्हारी। मौलाए कायनात से जब मेरे आका ने फरमाया अली आज रात में बिस्तर पे सोना है मेरे, मौलाए कायनात ने कहा था या रसूलुल्लाह जी, कहा ये अमानतें हैं दे देना, फुला फुला की है, कुछ वसीयतें हैं और ये जो वसीयतें और अमानतें हैं ये लोगों की पहुंचा के तुम सुबह करना
ورنہ صبح تم بھی چلی جانا۔ مولائے کائنات کو اپنے بستر پہ حضور نے لٹا دیا۔ پوچھو مولائے کائنات سے، یا دو پولیس والے اگر دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے گھر کے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مولائے کائنات جس رات میں حضور کے بستر پہ سوئے تھے، 40 لوگوں نے مصطفیٰ کا گھر گھیر کے رکھا تھا اور یہ قتل کا منصوبہ حضور کے لیے بنا کے لائے تھے۔ رات کے سناٹے میں حضرت مولا علی حضور کے بستر پہ سوئے ہیں۔ رات کے وقت میں کسی نے کہا تھا علی اس رات نیند کیسے آئی؟ تو حضرت مولا علی نے کہا تھا کہ اس رات جیسی نیند آئی زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی، کبھی ایسی نیند نہیں آئی ہے۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ غیر قتل کی طاق میں کھڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلوار والے ہیں، اب اس بستر پہ سونا گویا کہ آج کی رات میں یہ بستر قتل کا بستر ہے، موت جس کے بستر کے ارد گرد گھوم رہی ہو، لیکن مولا کائنات اطمینان سے سو رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا علی تجھے نیند کیسے آئی تھی؟ حضرت علی نے کہا تھا جس رات میں ایسی نیند آئی زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ کہا تھا وہ کیسے؟ کہا تھا میرے نبی نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جانا، صبح ہو امانتیں دے دینا، صبح کرنے کے بعد تم بھی مدینے چلے آنا۔ کہتے میں نے یہی سے سمجھ لیا صبح ہونی ہے، علی صبح بھی کرے گا، امانتیں بھی دے گا، وصیتیں بھی کرے گا، ہجرت کر کے مدینہ میں بھی جائے گا، اس لیے کسی اور کو نہیں حضور نے کہا ہے صبح کرنا۔ علی نے کہا تھا کہ علی نے سمجھ لیا کہ موت اسی رات آ سکتی ہے، اس رات علی کو موت نہیں آئے گی، اس لیے علی ہر رات اپنی مرضی سے سوتا ہے۔ آج تو یاد ہے مصطفیٰ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان مولائے کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی زندگی کی ضمانت نبی نے لیا، اور نبی جس کی ضمانت لے دے وہ ولی ہوتا ہے۔ انہی کے شہزادے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ چہرہ دیکھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اور حضرت سے قریب ہو کے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لوگوں سے سن سکتے ہیں۔ آپ کا اخلاق لاجواب، آپ کا کردار لاجواب، آپ کی رفتار لاجواب، آپ کی گفتار لاجواب، آپ کا عمل لاجواب۔ جو ایک بار حضرت کے قریب ہوتا ہے وہ حضور سے ایسا جڑ جاتا ہے پھر الگ ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ حضور کی باتیں، حضور کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کریمانہ اخلاق ہے، اور کیوں نہ ہو انہی کے گھر سے تو اخلاق کی دولت ملی ہے، انہی کے گھر سے کرم ابن کرم کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو کریم ابن کریم ہے، یہ تو سخی ابن سخی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آ کر بلا کر دیکھ دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں نادان ہے وہ لوگ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے، آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیں تو صحیح آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، شب و روز کیسی گزرتی ہے، عبادت و ریاضت میں کیوں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا سوچ و رتبہ کیسا ہے۔ لوگوں نے اتنا تو دیکھا ہے، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے راتوں میں اٹھ کے غریبوں کے لیے روتے ہوئے کون دیکھے گا، بے کسوں کے لیے روتے ہوئے کون دیکھے گا۔ ارے انہیں بتا دینا ظالموں کو جو لوگ بات کرتے ہیں کہ لانے کے بعد ان کو ایسے ہی عمر مل گئے، ان کو کہہ دینا جو غریبوں کے لیے نماز سوچتا ہے اسی کو انیس المشائخ کہتے ہیں، اسی کو سید انس کہتے ہیں۔ ارے بتا تو صحیح فلسطین کے بچے بھوکے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے، میڈیکل کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ یہ دباؤ کا انتظام کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، انیس المشائخ کے ساتھ ہے، سید انس کے ساتھ ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جب سارے لوگوں کے کان میں شیشہ پگھل ڈال دیا گیا، کسی کو بچوں کی صدا سنائی نہیں دیتی ہے، تب یہ ذات ہے جس کے کانوں میں فلسطین کے بچوں کی صدائیں گونج رہی ہے، ان کو رونے کی آواز آتی ہے، جنہیں دباؤ کی ضرورت ہے۔ حضرت نے ان بچوں کے لیے کھانا بھیج کر دنیا کو بتا دیا زندگی اپنے لیے نہیں، غریب کے لیے جی لینا، کے لیے جی لینا، بھوکے کے لیے جی لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختوم فیضان فاتح بلگرام، نبی
سبحان اللہ بیواؤں کا خیال کون رکھے گا؟ یتیموں کے وظیفے کون باندھے گا؟ غریب کی بیٹیوں کے شادیاں کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. سارے لوگ بخاری پڑھائیں گے, سارے لوگ پیزابی پڑھائیں گے. وہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو درس نظامیہ کے مدرسے میں آپ درس نظامیہ کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں. یعنی علماء جو بنتے ہیں انہیں آپ پڑھاتے ہیں, درس دیتے ہیں. آپ قرآن و حدیث کا درس صرف جلسوں میں آ کر نہیں بلکہ مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کے دیا کرتے ہیں. ہاں, کوئی دیکھے ان کی خدمتیں کیسی ہیں. انہیں تو لگتا ہے کہ ٹائٹل دے دیا گیا, تجھے نہیں ٹائٹل دے دیا گیا بلا کے, تجھے نہیں ہوتے مل گئے. جب رات دن کی محنتیں لوگ دیکھتے ہیں تب جا کر ٹائٹل ملتا ہے. جب رات دن محنتیں ہوتی ہے تب جا کر ٹائٹل ملتے ہیں. جب دینی خدمات ہوتی ہے تب جا کر ٹائٹل ملتے ہیں. کتنی بے باک دعائیں ساتھ ہوتی ہے تب جا کر عہدے ملتے ہیں. جب یتیم دعائیں دیتا ہے تب جا کر عہدے ملتے ہیں. ارے اعتراض کرنے والوں, یہ عہدے ایسے نہیں مل جاتے ہیں. تم گلیوں میں کھیلتے رہو, تمہیں ٹائٹل ملے گا. تم کہتے رہو, تم اشرفیہ سے فیل ہو کے آ جاؤ, تمہیں عہدے نہیں ملیں گے. عہدے انہیں ملیں گے جو رات دن اپنے لیے نہیں مصطفیٰ کی غریب کی امت کے بارے میں سوچیں گے, اس امت کا خیال رکھیں گے, تو رسول کا خیال رکھیں. اللہ سبحان اللہ. پھر تم نے جو اعتراض کر رہے ہو وہ اپنوں پہ نہیں, یہ تمہارا نشانہ مرکزیت پہ ہے, حضرت پہ نہیں, یہ ہمارے بریلی پہ ہے. یاد رکھنا, اگر تم نے بریلی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور تم نے اس کی طرف بھلی نگاہ ڈالی تو وہ آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے جو آنکھ پوری بریلی کی طرف اٹھے گی, جو تاج الشریعہ کی طرف اٹھے تو ان کے بیٹے اور شہزادے کی طرف اٹھے. بریلی ساتھ دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا, بریلی تو خدمات دیکھ کر فیصلے کرتا ہے. بریلی کوئی اندھا نہیں ہے, بریلی بھی دیکھتا ہے کون سنیت کے چاند پلا رہا ہے, کون سنیت کے چاند پلا رہا ہے, کون اس کے مصطفیٰ کے جلوے دکھا رہا ہے, کون اس کے مصطفیٰ, کون وہ ہے سنیت کا چاند پلا رہا ہے. بریلی کے سامنے سب آیا ہے. بریلی وہ ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی سوغات دی جاتی ہے, نبی کے عشق کے چاند پلائے جاتے ہیں. جہاں سے کہا جاتا ہے کہ محمد سے, جہاں سے کہا جاتا ہے کہ محمد کی, جہاں سے یہ پیغام دیا گیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضل کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا. آخری بات حضرت کی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت اپنا وطن جو ان کا آبائی وطن ہے حضور کا وہ ہے بلگرام شریف. لیکن حضرت اس وقت جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ چھبراموں کی سرزمین پہ دے رہے ہیں. وہاں سے الگ ہٹ دور آ کے, اور دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں آپ یوں ہی دیکھیں گے پوری دنیا میں ہے سادات, حضور کے بیٹے, یہ کوئی بھی اپنے گھروں میں نہیں. جو غریب نواز ہیں یہ بھی آئے تھے, جو فاتح بلغرام ہیں یہ بھی آئے تھے, کیونکہ حضور سے ہی تو نسل چلی ہے. سید کائنات کی جتنی ابھی اولادیں ہیں یہ کہاں سے کہاں تک آئے, مدینے میں رہے, پھر مدینے سے ادھر ادھر, اس لیے کہ حضور نے جس دین کی بنیاد ڈالی ہے اس دین کو عام کر دیا جائے اور پوری دنیا میں وہ دین پھیلایا جائے. اگر ایک ہی جگہ رہ جاتے, مدینہ شریف میں رہ جاتے, دنیا میں نکل کے نہیں جاتے اور دین اسلام کے نظام کو لوگوں کے سامنے آیا نہیں کرتے اور پھیلاتے نہیں تو اسلام کیسے پھیل پاتا. یہ حضور کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہر لمحہ دین مصطفیٰ کے لیے قربانی دی ہے, چاہے وہ کربلا ہو یا کربلا کے بعد بھارت ہو, ہر جگہ حضور کے بیٹوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں کسی اور نے نہیں دی ہے. ہاں آپ کربلا پر بھی اٹھا کے دیکھ لینا اور رات کے سناٹے میں یہ خیال کر کے سوچنا جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے ہوں, جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے خیمہ جلا دیا جائے, جس کی نگاہوں کے سامنے بھانجے بھتیجے شہید کر دیے جائے, بھائی شہید کر دیے جائے. اتنا ظلم تاریخ انسانیت میں تو نہیں ملتا ہے. حضور کی اولاد جتنا ظلم کیا گیا تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ملتا ہے.
ہے، اس لیے حضور کے گھر، حضور کے نانا نے، حضور جو ہے ان کے نانا ہے، سجدوں کے نانا ہے، سادات کے نانا ہے، اور وہی دین کی بنیاد دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ حضور کا دین ہے، ان کے گھر کا دین ہے۔ جتنا درد دین کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں ہوگا اتنا ہمیں نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے گھر کی بات ہے، ان کے نانا نے بڑی چوٹیں کھائی ہے، اسی لیے میرے حسین نے کربلا کے میدان میں نانا کے دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اور دین مصطفیٰ کو بچا لیا تھا۔ آپ بلگرام سے چنگاموں میں آ گئے اور یہاں آنے کے بعد آپ مدرسے میں عالم کا کورس کراتے ہیں اور بیٹھ کر غریبوں کی، بے کسوں کی، مجبوروں کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اتنے آ جاتے ہیں نادار قسم کے لوگ، ان کی مدد کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کا زندگی میں ایک مشن کہ اپنے لیے نہیں مصطفیٰ کی امت کے لیے جینا ہے۔ اس دور ترقی میں لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے کنبے کے لیے جیتے ہیں۔ اس پرفتن اور دور ترقی میں کوئی ذات اپنے لیے نہیں، حضور کی امت کے لیے جیتی ہے۔ جس کے لمحے حضور کی امت کے لیے، جس کی گھڑیاں حضور کی امت کے لیے، جس کی ساعتیں حضور کی امت کے لیے، وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے، انیس المشائخ کی وہ ذات ہے۔ جس دور میں لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اس دور میں انیس المشائخ کو غریب کے بچوں کی فکر ہے، مسکینوں کی فکر ہے، یتیموں کی فکر ہے۔ اللہ پاک حضرت کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، آپ کے سر پہ سلامت رکھے۔ حضرت سے قریب جو ہو جائے گا وہ یہاں بھی بیڑا اس کا پار ہے، قیامت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرا یقین کہتا ہی حضور کی اولاد ہے، اپنے نانا جان سے کہہ دیں گے آقا میرے نانا انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، یہ جو ہے میرے کہنے پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے کہنے کی وجہ سے اسلام لے کر آئے ہیں، میرے کہنے کی وجہ سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، شراب کو چھوڑا ہے، میرے کہنے کی بنیاد پر یہ جو ہے اسلام سے قریب ہوئے ہیں اور میرے دامن سے جڑے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر یہ اپنے نانا سے کہہ دیں گے تو بتاؤ نانا نواسے کی بات کوئی کر لے گا؟ اگر کہہ دیں گے کہ میرا مرید ہے تو نانا کبھی نواسے کی بات گالا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں 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 یہ تو دنیا کے نانا کی بات کرتا ہو، پھر حضور جیسا تو نانا نہیں ملتا ہے، حضور جیسا کوئی نانا نہیں، اور ان کی اولاد کی طرح تو دنیا میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اسی کے لیے میری شفاعت ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے سادات سے نہ بغض رکھے بلکہ محبت کرے، وقت ملے تو ان کے دامن سے قریب ہو جائے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جائے، تاکہ یہاں نہ صحیح تو قیامت میں تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا۔ آگے آگے حضور ہوں گے اور پیچھے پیچھے ہم گنہگار مریدوں کو سمیٹ کر حضور جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ جو ان کے دامن سے جڑ جائے گا وہ یہاں کی آگ سے بھی محفوظ ہوگا، کی آگ سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔